Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSE 330 e-commerce course. Dear students, we are studying XML and today is the third lesson on XML. Inshallah, today we will finish the XML topic. So, in the third lecture on XML, I would like to cover in first session the review, the basic of creating an XML document. I'll quickly go through the XML that I've taught in the last two part of this particular topic, and then in the second section we will be concentrating on imposing structure on XML document using DTD, document type definition. In the last part, we will be covering strengthening the data modeling capabilities of XML using XML schema. तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है आज का, और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है आज के, और आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. रिव्यू. It will be a quick review, inshallah. XML is a markup language, we know it very well, that describe the structure of the data. Unlike HTML, which is used to display the data, XML is not used to display the data. XML is used to structure the data, to define and describe the data so that it could be manipulated properly by any tool that is required to display or to provide the information to the end user. Although the syntax of HTML have a similar as compared to the XML, because both are derived from Standard General Markup Language, SGML. XML has no mechanism to specify the format for presenting data to the users, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि डेटा के डिस्प्ले करने के लिए नहीं, बल्कि डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए एक फैसिलिटी है. An XML document resides in its own file with an extension .xml extension. ठीक. तीन तरह की कंपोनेंट्स होते हैं XML के अंदर. एक एलिमेंट्स, दूसरा एट्रीब्यूट और तीसरा एंटिटीज. याद है ना, एंटिटीज जो कि लेस देन है, एंटिटीज एम्परसेंड साइन है, एंटिटी कोड्स है. तो ये बेसिकली तीन तरह के एलिमेंट्स हैं जो हमारे XML डॉक्यूमेंट के अंदर पाए जाते हैं. बेसिक रूल्स. XML is case sensitive unlike HTML. हमें पता है कि HTML case sensitive नहीं है और उसके टैग्स आप लोअर केस में या अपर केस में करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. whereas XML के अंदर जो आप वेरिएबल नेम यूज कर रहे हैं या एलिमेंट्स के नेम यूज कर रहे हैं, they are basically the case sensitive. All star tags must have an end tag just like HTML. Element must be properly nested, और HTML में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन XML में ये रिस्ट्रिक्शन जो है मौजूद है. सो XML डिक्लेरेशन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये भी मैंडेटरी है. एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन अ रूट एलिमेंट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है ना, अगर इब्तिदाई गलत होगी और आपने बगैर रूट के ही XML डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब कर देंगे तो दैट विल सर्टेनली क्रिएट द डिफिकल्टी फॉर द ब्राउजर या उस टूल को जिसने के इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना है या प्रोसेस करना है. एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट हैव कोटेशन मार्क्स. ठीक है, और हमें पता है कि हम जो एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं वो हम एलिमेंट के स्टार टैग के अंदर डिफाइन करते हैं. सर्टन कैरेक्टर्स आर रिजर्व्ड फॉर पार्सिंग, और वो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर XML जो है वो स्टार्ट में नहीं आ सकता किसी वेरिएबल के नेम के अंदर. इसी तरीके से स्पेशल कैरेक्टर किसी वेरिएबल के स्टार्ट में नहीं आ सकता, डिजिट किसी वेरिएबल के स्टार्ट में नहीं आ सकता. तो दीज आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन imposed by the XML. So the quick difference between XML and HTML is that although both are the markup language, but they are designed for a specific application, namely displaying, viewing, presenting and
and linking hypertext document. तो ये तो objective है HTML का. और XML जो है it describes the structure, means organization of the data and contents. Semantics, the interpretation of data. दो चीज़ें होती हैं किसी भी लैंग्वेज की. एक होती है लैंग्वेज का सिंटैक्स. सिंटैक्स किसे कहते हैं? उस लैंग्वेज की ग्रामर को कहते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, उसको कहते हैं सिंटैक्स. और एक होता है सिमेंटिक. सिमेंटिक का क्या मतलब होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशन, मीनिंग्स ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशन. सिंटैक्स के अंदर आता है कि वेरिएबल नेम ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, और लाइन जो है स्पेसिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें सिंटैक्स में आती हैं. जबकि सिमेंटिक जो है वो उसकी पर्टिकुलर जो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है उसको हम सिमेंटिक कहते हैं. XML is a subset of HTML just like HTML that is also a subset of HTML. और आपको पता है कि HTML जो है वो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है. और ये हमारे पास एक एग्जांपल है स्ट्रक्चर की जिसमें कि रूट एलिमेंट जो है वो एड्रेस है और रूट के बाद इट कंटेन्स द चाइल्ड एलिमेंट पर्सन और फिर जो पर्सन जो है that contains the three child elements या three sub child elements, name, telephone and email. और आप then you can repeat this element as many times as you like provided you maintain the structure. तो ये है जनाब हमारा XML का structure. Now quickly हम review कर लेते हैं important features of XML. No fixed set of tags. हमें यहाँ पर user is allowed to introduce new tags. हर tag user जो है वो खुद define करता है. और there are also some already defined set of tags that can also be used. या अगर किसी ने या आपने ही जो पहले tags define किए हुए हैं उनको आप reuse भी कर सकते हैं provided they carry the same meaning. But if they carry the different meanings and you are bound to use the elements, then what you should do, you should use the namespace, because namespace is a facility जो कि uniform and coherent description of data और ये जो conflicts हैं उनको resolve करते हैं. For example, a namespace for the address book determines the use of टेलीफोन, फोन, मोबाइल फोन, फैक्स नंबर. तो उसको आप अगर उसके में कोई कन्फ्लिक्ट आता है, सिमिलर नेचर है, तो उसको हम नेम स्पेस के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं. XML support internationalization through Unicode. और मैंने आपको बताया था कि UTF-8 and UTF-16 जो है basically that carries the coding of the characters, और since it is a 16-bit or it contains the subsequent bytes also, so it has a sufficient capacity to code any character of the international language. Web services, for example, e-commerce require exchange of data between various applications that run on different platforms. So that is also supported by the XML. So XML with the support of namespace is the best option for data exchange on web. ठीक, किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजें, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में भेजें, because it provide the support of all the languages and it provide the support of exchange of the data. तो आप उसको use कर सकते हैं. XML is a data model और similar to the semi-structured data model. और इसके बाद जो important चीज़ है XML है follow the concept of DTD. DTD जो है वो है Data Type Definition and more impressively XML Schema. आज के लेक्चर में जो सेकंड और थर्ड पार्ट है जिसको कि मैंने आपको इंशाल्लाह टीच करना है या इसको एक्सप्लेन करना है वो है DTD और Schema. यही वजह है कि I just wanted to have a quick and fast review regarding the XML in the first part. फिर XML फैमिली की बात हम कर लेते हैं और हमने ऑलरेडी वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर जो मैंने एंड किया था जहां मैंने आपको बताया था कि आपका XML डॉक्यूमेंट जो है जिस पे मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था CSS, और आपको याद है कि CSS जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है और हमने यूजिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट वी हैव डिस्प्लेड द कैटलॉग दैट वाज प्रिपेयर्ड इन द XML
syntax or in the XML document. तो अगर XML document के साथ हम एक style sheet को attach कर देते हैं तो browser what they do, they apply that particular style sheet onto the XML document to display the useful information. ठीक हो गया. और XML schema जो है, हाँ XML में मैंने आपको बताया कि DTD भी है जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है that imposed a structure on XML document. अब ये भी मैं बताऊंगा कि हमने कहा कि डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए हम XML यूज कर रहे हैं और फिर हम DTD यूज कर रहे हैं टू इम्पोज द स्ट्रक्चर ऑन XML डॉक्यूमेंट. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो XML है वो डेटा को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. वो किसी डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज करते हैं, रूट एलिमेंट डिफाइन करते हैं, सब एलिमेंट डिफाइन करते हैं. तो बेसिकली वो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, डेटा के स्ट्रक्चर को. whereas DTD define the structure itself. समझ में आई बात कि जो DTD है वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर्स को, जबकि XML स्ट्रक्चर डिफाइन करता है डेटा को. वो डेटा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और ये जनाब ब्राउजर को ये बताता है कि ये स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं. XML क्या बताता है कि डेटा की स्पेसिफिकेशंस क्या है. ठीक है ना, आपने डेटा को भी तो डिफाइन करना है ना. तो XML बताता है कि डेटा की स्पेसिफिकेशंस, डेटा का स्ट्रक्चर किस किस्म का है, जबकि DTD बताता है कि स्ट्रक्चर जो है बजाते खुद स्ट्रक्चर किस किस्म का है. दोनों का फर्क समझ में आ गया ना. आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. फिर एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है जिसको हम कहते हैं XML स्कीमा, और ये जनाब डेटा मॉडलिंग के लिए यूज होता है और कहते हैं कि फ्यूचर में जो XML स्कीमा है ये शायद DTD को रिप्लेस कर देगा. Then there are few other facilities that are attached such as XPath जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, और it is a language for accessing XML document. फिर हमने बात की थी Xlink और Xpointer की. They support for cross referencing of the pointer, cross referencing of the links. और मैं अब इनकी मैंने आपसे कहा था कि it's not possible कि मैं ये सारी की सारा फ्लेवर जो है आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन सर्टेनली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है. XSLT is a language for transforming XML document into an transform XML document into other XML document such as XHTML for viewing XML file. वो हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और ये जो XSLT है ये ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू CSS. CSS एक लिमिटेड किस्म की आपके डेटा को स्टाइल प्रोवाइड करता है, जबकि XSLT हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ये ज़्यादा पावरफुल फीचर आपको फैसिलिटेट करता है. यानी कि इसमें से आप रिकॉर्ड की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, आप चेक्स भी लगा सकते हैं, आप किसी डेटा को हाइड भी कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट लगाकर. इफ दिस तो फिर ये डेटा प्रेजेंट करे, इफ डैट तो फिर ये डेटा प्रेजेंट करे. तो इस किस्म का कंट्रोल आपके पास CSS में नहीं है, लेकिन अगर आपको इस किस्म का कंट्रोल चाहिए तो आप XSLT यूज कर सकते हैं. फिर XQuery is a language for querying XML document. इस पे भी अगर मैंने आपसे कहा था मौका लगा तो मैं इसकी एग्जांपल डायरेक्ट यहाँ तो नहीं, लेकिन शायद जब मैं आपको जावास्क्रिप्ट कराऊंगा या कुछ और चीज़ कराऊंगा तो, या अगर मौका लगा SQL के ऊपर अगर शायद एक आध या क्वार्टर ऑफ या हाफ लेक्चर अगर मैंने उस पर दिया तो हम क्यूरी लैंग्वेज के अंदर उसको कवर कर लेंगे. हम आज तो कोशिश करते हैं कि जो आज टॉपिक है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. Okay, so we have completed the first part, और that was a quick review, और जिसमें से मैंने अपने काम की चीज़ों को हाईलाइट किया जिसको कि अब हम आगे यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे in the second part of our lecture. XML defines the structure of the document. Some XML files only contain text document with tags that contain metadata and describe the structure. और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम बुक ईयर
हमने वो दे दिया 2011, फिर बुक का हमने टाइटल दे दिया, फिर ऑथर दे दिया, पब्लिशर, ये आपकी बाय द वे बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये हमारी टेक्स्ट बुक है। और मैं जो स्ट्रिक्टली जिसमें से ज़्यादा स्लाइड्स आपके लिए पिक करता हूँ वो है आपका 2011 वाला एडिशन। ये किताब मुझे यहाँ पर मिल गई थी पाकिस्तान में, luckily it was just only book available in the local market, तो लेकिन ये है 7th एडिशन। ओके, सो ऑथर वही है, और मैंने आपसे कहा है कि कोई सा भी आपको एडिशन मिल जाए, मैं इंशाल्लाह उसी में से आप उसको ऑगमेंट कर सकते हैं लेक्चर स्लाइड्स के साथ। सो हमने इसी बुक का एग्जांपल दी यहाँ पर। अब हमने देखना है कि स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट जो है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट और डीटीडी का मैंने जो आपको फर्क बताया था, अब जरा उसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डीटीडी इम्पोज स्ट्रक्चर ऑन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ये बात समझ में आई ना आपको कि एक्सएमएल जो है वो डेटा को स्ट्रक्चर करता है, और डीटीडी डेट इम्पोज स्ट्रक्चर ऑन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, यानी कि वो जो स्ट्रक्चर बाय इटसेल्फ है उसको उसके ऊपर इम्पोज करता है, यानी कि वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक हो गया। There is some relationship between DTD and schema, but it is not close, hence the need for additional typing schema exists. यही वजह है कि मैंने आपसे कहा कि लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर में हम XML स्कीमा को भी टच करेंगे। टच क्या करेंगे उसका एक डिटेल इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा आपको। DTD is a syntactic specification, सिंटेक्स से है, सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन, यानी कि ये ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है DTD। ओके, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल लेकर अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ आगे। A description of legal valid data further contributes to the interoperability and efficiency of using XML। यानी कि वो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कौन यूज करता है? जिसने ऑब्वियसली इंटर ऑपरेट करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा लेकर जाना है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। नेक्स्ट, a single DTD ensures a common format for each XML document that refers to it। अगर आप इसको आप ऐसे देखें, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमने एक CSS फाइल बनाई थी और उस CSS फाइल को पूरे XML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई किया था। हम उस CSS फाइल को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्टोर्स के डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स दैट हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर वी कैन जस्ट यूज वन सिंगल स्टाइल शीट, वन सिंगल फाइल दैट कैन बी अप्लाइड टू द XML डॉक्यूमेंट। Same goes with the DTD, document type definition. A single document type definition ensures a common format for each XML document that refers to it। का क्या मतलब है? जिसके साथ आप उसको लिंक अप कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर DTD के साथ, इस पर्टिकुलर डेटा टाइप डेफिनेशन के साथ। An application can use a standard DTD to verify that the data that it receives from the outside world is valid। अब उसका एक सेकंड यूज है। सेकंड, पहला यूज क्या था कि आपने उसको जरिए आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। दूसरा यूज ये है कि वो जो सिमिलर डेटा है उसकी कॉपी आप डिफरेंट मशीन्स के ऊपर रख सकते हैं, और आप अपने सिस्टम पे एज ए क्लाइंट के सिस्टम पे आप उस मशीन को, जब आप उस मशीन पे DTD डॉक्यूमेंट रखेंगे तो वट एवर डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर टू योर क्लाइंट, तो उसको डिस्प्ले करने से पहले आप इंश्योर कर सकते हैं कि दैट कंप्लाई द definition and that comply the structure defined and provided into the DTD। उस डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है और जो डेटा आप डाउनलोड करके लेके आए हैं वो उसके साथ मुताबिकत रखता है, वो उसके साथ मैच करता है और वो उसको कंप्लाई करता है। An XML document that conforms to the rules within a DTD is said to be a valid document। क्या मतलब
کہ جو اس رولز کو فالو کرتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے, ادروائز ہم اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ وہ انویلڈ ہے. If the XML document does not follow the rules contained within the DTD, a parser generates an error message اور وہ کہہ دیتا ہے کہ this is an invalid structure اور it is an invalid document that does not comply the rules and regulation provided in the DTD document. موٹیویشن کیا ہے ہماری بھی, وائی, ہم کیوں ایک اپنے سر پہ ایک درد سری لے رہے ہیں ایک اور اس کی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ DTD adds synthetical requirements in addition to the well formed requirement. آپ کو یاد ہے ویل فارمڈ, لاسٹ لیکچر ہم نے اینڈ کیا تھا ویل فارمڈ کے اوپر, اور ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ ڈاکومنٹ جو ہے جو XML کے اسٹرکچر کو فالو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویل فارمڈ ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, اور لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ویل فارمڈ از ناٹ سفیشینٹ. اگر وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ویل فارمڈ ہے لیکن اسٹرکچر بائی اٹ سیلف پراپر ڈیفائن نہیں کر رہا اس کو, ڈاکومنٹ تو ٹھیک ہے لیکن جو اسٹرکچر ہے وہ سنٹیکس کو پراپر ڈیفائن نہیں کر رہا, یا ریورس کہ وہ ڈاکومنٹ اس اسٹرکچر کے مطابق نہیں ہے. ویل فارمڈ کب ہوگا کہ جب وہ XML کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہا ہوگا. XML کے رولز اینڈ ریگولیشن کو تو فالو کر رہا ہے لیکن وہ جو DTD کے اندر اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کو فالو نہیں کر رہا. دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. I repeat again, ذرا غور سے سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا XML ڈاکومنٹ جو ہے وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن جس کو ہم نے پارٹ 1 آف دا لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اس کو فالو کرے گا. اگر وہ اس کو فالو کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے ویل فارمڈ ڈاکومنٹ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ XML ڈاکومنٹ جو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کر رہے ہیں اب اس کے اوپر DTD کا جو اسٹرکچر امپوز کرنے جا رہا ہے, ریسٹرکشنز, وہ اس کے مطابق ہو, یا DTD کے اندر جو ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں وہ اس XML ڈاکومنٹ کے مطابق ہو. یا تو ڈاکومنٹ رولز کو فالو کریں یا رولز ڈاکومنٹ کو فالو کریں, دونوں کو ایک دوسرے کو فالو کرنا ہے. تو اگر ان میں انکمپیٹیبلٹی ہوگی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ DTD اسٹرکچر جو ہے اس کا سنٹیکس جو ہے وہ فالو نہیں کر رہا ڈاکومنٹ. It helps in eliminating errors when creating or editing XML document. تو اس کا مطلب سب سے بڑا اچھا یہ ہے کہ جب آپ XML ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں تو پہلے DTD کا اسٹرکچر امپوز کر دیں تاکہ جو بھی آپ ڈیٹا پرووائڈ کریں وہ DTD کے اسٹرکچر کے مطابق ہو, تاکہ کوئی مسٹیک ہی نہ ہو کمپیٹیبلٹی کی. It clarifies the intended semantics. مطلب یہ بتاتا ہے کہ مطلب کیا ہے یہ جو آپ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں, انفیکٹ اس کا مطلب کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے, یعنی کہ اسٹرکچر جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. اٹ سمپلیفائز دا پروسیسنگ آف XML ڈاکومنٹ. سرٹنلی جب ساری چیز ڈیفائن کر دے گا تو یہ سمپلیفائی کر دے گا اس کی پروسیسنگ کو. ایگزامپل کیا ہے, لیٹس ٹیک این ایگزامپل. ان این ایڈریس بک ویئر کین اے فون نمبر بی اپیئر. اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے فون نمبر جو ہے وہ بھی رکھنا ہے, اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ فون نمبر کو کہاں رکھیں, انڈر پرسن رکھیں. ہم نے پرسن ایلیمنٹ بنایا تھا نا, یاد ہے پچھلی سلائیڈ میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ٹیلی فون نمبر اس پرسن کے ساتھ اٹیچ ہو. پھر انہوں نے کہا نہیں, اس پرسن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو بلکہ نیم کے ساتھ اٹیچ کریں. بظاہر تو یہ ایک سی بات لگتی ہے, پرسن کا بھی تو نام ہی ہوتا ہے نا, لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اچھا ان دونوں میں پہلے ٹیکنیکل ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ٹیکنیکل ڈفرنس یہ ہے کہ اگر پرسن جو ہے وہ آپ کا پیرنٹ نیم ہے, کس کا پیرنٹ نیم ہے, اس ریکارڈ کا, اس ڈیٹا کا پیرنٹ نیم ہے, یعنی کہ روٹ جو ہے وہ سٹور ہے, روٹ کے اندر جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ پرسن ہے, اور پھر پرسن کا جو چائلڈ ہے ایلیمنٹ وہ نیم ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹیلی فون کو چائلڈ کے ساتھ لنک اپ کیا جائے, ٹیلی فون کو نیم کے لیول پہ رکھا جائے تاکہ یہ پرسن کے ساتھ پرسن کا چائلڈ بنائے. اس کو آسان بات کہ اس کو پرسن کا چائلڈ بنائے یا نیم کا چائلڈ بنائے. نیم کو کہاں رکھیں, کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. both could be correct اور both could be incorrect. incorrect کیوں کہ if we have to check for the all possibilities, processing takes longer and it might not be clear to whom a phone belongs to. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ فون کو ادھر لنک کر دے, چائلڈ کے ساتھ لنک کر دے,
पर्सन के लेवल पे रख दे, और एक जनाब उसको नेम के साथ रख दे। अब होगा क्या, मैंने आपको बताया ना एक्सटेंसिबल चाइल्ड बन जाएगा। जब ये एक एक्सटेंसिबल चाइल्ड बन जाएगा तो फिर आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो उसको इग्नोर कर देगा, तो आपका टेलीफोन नंबर इग्नोर हो जाएगा 90% केसेस में, अनलेस अनटिल कि डीटीडी को पता हो कि टेलीफोन नंबर जो है वो आपने किस जगह पर रखा हुआ है। ठीक, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगी बात। यहां पे हम देखते हैं एक हमने स्ट्रक्चर है पर्सन का, और उसके अंदर हमने जनाब नेम डिफाइन किया है, ग्रीटिंग डिफाइन की हुई है, एड्रेस है, और टेलीफोन है, फैक्स है, ईमेल है, ये हमने रखा है सारी चीज़ें। अब अगर थोड़ी सी देर हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट क्या करते हैं कि वी वुड लाइक टू सी कि जनाब नेम क्या हो सकता है, क्या किसी पर्सन का एक से ज़्यादा नाम हो सकता है? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में तो हम कहते हैं कि नाम तो एक ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीट। अब ग्रीटिंग मैसेज जो है हम चाहते हैं कि ये ऑप्शनल हो जाए, तो इसी तरीके से हम सारे के एनालिसिस करते हैं, तो वो मैंने एनालिसिस किए हुए हैं, आई वुड लाइक टू शो इट हियर। ये आ गया। नेम कहते हैं एग्जैक्टली वन नेम, मतलब ये हम इम्पोज कर रहे हैं ना। सपोज, इसको जो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, इसका मतलब है सपोज कि देयर इज एग्जैक्टली वन नेम होना चाहिए। फिर हम कहते हैं ग्रीटिंग मैसेज जो है या ग्रीटिंग जो है उसके जो शॉर्ट निक नेम है वो प्रोफेसर या डॉक्टर एच डॉट सिम्पसन जो है, एट मोस्ट वन ग्रीटिंग। एट मोस्ट का मतलब है कि हो या ना हो, अगर हो तो मैक्सिमम एक होना चाहिए। एड्रेस लाइन अब एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और किसी का एड्रेस नहीं भी हो सकता। तो एज मेनी एड्रेस लाइन एज नीडेड इन दी ऑर्डर, जितनी भी जरूरत हो वो उतनी आ जाए, लेकिन आए इस जगह पर, आए वो नेम और ग्रीटिंग के बाद आए एड्रेस। उसके बाद जनाब हमारा जो टेलीफोन है, फैक्स है, और एक टेलीफोन नंबर आपका होम का है और एक टेलीफोन नंबर आपका मोबाइल का है, एक फैक्स नंबर जो है आपका ऑफिस का हो गया, एक फैक्स नंबर आपके घर का हो गया। सो इट विल बी अ मिक्स्ड टाइप कॉम्बिनेशन, और ये जितने भी आ जाए यूजर इज अलाउड टू डू दैट। और फिर फाइनली ईमेल मैसेज है, और ईमेल मैसेज भी एज मैनी, अगर यूजर के एक से ज्यादा ईमेल मैसेज देना चाहे तो ही और शी शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का हमने डीटीडी बनाना है, हमने ये जो बातें हमने की हैं इसको हम स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखें इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेम, टू स्पेसिफाई द नेम इज एन एलिमेंट, आप उसको सिंपली नेम यूज करें, नेम, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में यूज किया था। ग्रीट, आप देखें ग्रीट के साथ हमने यूज किया है क्वेश्चन मार्क, टू स्पेसिफाई एन ऑप्शनल। अच्छा, जो ऑप्शनल होता है ना उसका मतलब है या वो होगा या नहीं होगा, यही है ना ऑप्शनल, कि ऑप्शन है कि अगर आपने ग्रीड यूज करना है या नहीं यूज करना। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है ऑप्शनल, और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ग्रीड में अकर 0 और 1 टाइम, ग्रीड इफ ग्रीड अकर 0 टाइम्स मींस ग्रीड डज नॉट अकर, और इफ ग्रीड अकर 1 टाइम इट्स मीन के ग्रीड जो है डेट अकर्स। तो ये ग्रीड क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होगा हमारे डीटीडी के अंदर कि जनाब टू स्पेसिफाई एन ऑप्शनल आइटम। नेम कॉमा ग्रीड, अब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि टू स्पेसिफाई अ नेम फॉलोड बाय एन ऑप्शनल ग्रीट मैसेज, कि जनाब अगर ग्रीट होगा तो ये ग्रीट पहले नहीं आएगा, अगर ग्रीट ने आना है तो इट मस्ट फॉलो द नेम, और वो भी ऑप्शनल है। अगर आएगा तो ये नेम के बाद आएगा, तो हमने लिखा नेम कॉमा ग्रीट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, एड्रेस, एड्रेस स्टार टू स्पेसिफाई 0 और मोर एड्रेस लाइंस। ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आउट हो गई, आई होप के नेक्स्ट हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ पे। लेट अस सी के टू स्पेसिफाई 0 और मोर एड्रेस लाइन, यानी कि एड्रेस लाइन अगर होगी नहीं भी हो सकती, और अगर हो सकती है तो वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। टेलीफोन और फैक्स, ये जो और है, ये जो बार नजर आ रही है टेलीफोन, पाइप, फैक्स, इसका मतलब है कि टेलीफोन और अ फैक्स एलिमेंट, कि इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों में, अब वो देखना है कि दोनों कैसे आ सकते हैं।
दोनों को जाने के लिए हम देखें तो इसको हमने जिस तरह ऊपर एड्रेस के ऊपर स्टैरिक यूज किया था, स्टैरिक का मतलब था टू स्पेसिफाई 0 और मोर। अब हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ब्रैकेट्स का मतलब है कि हमने इसको ग्रुप कर दिया है, टेलीफोन और फैक्स इट्स अ ग्रुप, और इसकी अकरेंस जो है उसके लिए स्टैरिक यूज किया है। स्टैरिक मींस 0 और मोर रिपीट्स ऑफ टेलीफोन और फैक्स। बात समझ में आई कि अब टेलीफोन आएगा, टेलीफोन के बाद दोबारा भी टेलीफोन आ सकता है, दूसरे ग्रुप का पार्ट, टेलीफोन के बाद फैक्स भी आ सकता है, या टेलीफोन और फैक्स आ सकते हैं किसी भी कम्बिनेशन में, क्योंकि 0 और मोर अकरेंस है। सेकंड अकरेंस जो है वो टेलीफोन की, वो ये नहीं होगा टेलीफोन और टेलीफोन, वो ये होगा कि ये एक सेकंड ग्रुप अकर हो रहा है टेलीफोन का। ठीक, तो सारे कम्बिनेशन इसमें कवर हो जाते हैं। फिर ईमेल स्टैरिक, 0 और मोर ईमेल मैसेजेस, कि आप ईमेल अगर 1 देना चाहें 1 दे दें, 2 देना चाहें 2 दे दें, और अगर 0 है तो आप इसका मतलब है कि ईमेल ना भी देना चाहें तब भी। तो जनाब ये तो एक जो पिछली एग्जाम्पल को हमने डिफाइन किया, थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की। अब इस सारे को इकट्ठा करते हैं। सो द होल स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्सन एंटिटी इज स्पेसिफाइड नेम followed by optional greeting, followed by address line, and that means that address line could be 0, could be 1, could be 2, as many, 0 और more, जितने भी आप address lines की जरूरत पड़े वो आ जाए। उसके बाद टेलीफोन और फैक्स, इट्स एन ऑप्शनल वंस अगेन, और अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी होना चाहे तो ये रिपीट भी हो सकता है। फॉलोड बाय ईमेल, और ईमेल भी ऑप्शनल है कि 1 और मोर ईमेल हो सकती है। तो अगर हम इस सारे सिनेरियो में देखें तो हमने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इस सीक्वेंस के अंदर आएगी, और बाकी उसकी अकरेंस की डेफिनेशन हमने दे दी। तो दिस इज नोन एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। किसको कहते हैं? नेम कॉमा ग्रीट क्वेश्चन मार्क कॉमा एड्रेस स्टैरिक कॉमा विद इन ब्रैकेट टेलीफोन पाइप फैक्स ब्रैकेट क्लोज स्टैरिक कॉमा ईमेल स्टैरिक। मैंने इसको सिर्फ रीड आउट किया, मकसद कि ये जो एक्सप्रेशन जिसको मैंने रीड आउट किया है, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ अवर टीटीडी। अच्छा, ये तो हमने सारे के सारे एक्सप्रेशन किए ना विद रेफरेंस टू अवर एग्जांपल। अगर इसको हम जनरलाइज टर्म में देखें तो जनरलाइज टर्म में डेफिनेशन कैसे आएगी? फॉर ईच एलिमेंट टाइप ई अ डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर्म। अब हमने एलिमेंट को और एक्सप्रेशन को कंबाइन करना है या बताना है कि ये बताना है। पहले तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि एंगल ब्रैकेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एलिमेंट रिजर्व वर्ड है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि दिस इज बेसिकली एन एलिमेंट। और उसके बाद हमने बताया E इज एन एलिमेंट एंड P इज एन एक्सप्रेशन। फिर हमने P की डेफिनेशन दे दी कि एक्सप्रेशन कुड बी एम्प्टी, or it could be any, or it could be hash PC data. Hash PC data एक very interesting definition है जो बता रही है कि इस expression जो है, P is an expression, this expression is a content data। यानी कि अगर हम कहते हैं कि एंगल ब्रैकेट नेम मुमताज एंगल ब्रैकेट क्लोज, तो जो हैश पीसी डेटा है वो क्या है? वो है मुमताज, जो एक्चुअल चाइल्ड का डेटा, जहां लीफ नोड जिसको मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपने एक्चुअल डेटा को प्लेस करना है। कोई भी जो डेटा एलिमेंट का होता है, अगर वो डेटा है उसका एलिमेंट का जो डेटा है, अगर वो एलिमेंट है तो वो सब एलिमेंट है। लेकिन वो सब एलिमेंट ऐसा आप नहीं कर सकते कि यू जस्ट डिफाइंड अ सब एलिमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल डेट का सब एलिमेंट हमने कहा था डे मंथ एंड ईयर, लेकिन हमने डे को डिफाइन किया था। तो जो डे को डिफाइन किया था 27th, और मंथ को डिफाइन किया था 5, और ईयर को डिफाइन किया था फॉर एग्जांपल 1984। तो ये हमने जो 27, 5, 1924 हैं, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं एक्सप्रेशंस कंटेंट डेटा, और इसको हम कहते हैं हैश साइन के साथ और पीसी डेटा। फिर हमने कहा P1, P2 और P1 और P2 और P क्वेश्चन मार्क और P प्लस और P स्टैरिक।
یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے ہیں. صرف اس میں ایک پی پلس ایک ایسی چیز ہے جو میں ابھی پچھلی ایگزامپل میں یوز نہیں کی تھی, میں ابھی ایکسپلین کر دوں گا, لیکن اب ہم اس کو تھوڑے سے ایک اور اسٹائل سے ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ آپ کو فردر ایجوکیٹ کیا جا سکے. ای کمپلیمنٹ مینز از این ایلیمنٹ ٹائپ. آپ بتاتے ہیں کہ ای از این ایلیمنٹ. P1, P2 از اے کانکیٹینیشن, یعنی کہ کانکیٹینیشن کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کانکیٹینیٹ کرنا, کمبائن کرنا. تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ کیا ہے, P1 E1, E2, یا ہم نے کہا تھا نیم گریٹ کوشچن مارک. تو یہ کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیم فالوڈ بائی گریٹنگ. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ P1 پارٹ آف دی ایکسپریشن فالوڈ بائی پارٹ آف دی ایکسپریشن 2. P1 part of the expression P1 followed by the expression P2, اور ان دونوں کا کمبینیشن, اور یہاں پہ آپشنل نہیں ہے, کوشچن مارک ساتھ نہیں لگایا, تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کانکیٹینیشن, دونوں کا کمبینیشن. P1 اور P2, P1 by P2 ڈسجوائنٹ, ٹھیک ہے, ڈسجنکشن. ڈسجنکشن کا مطلب ہے کہ یا تو P1 آئے گا یا P2 آئے گا. اچھا, ہمارے کیس میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیلی فون کیوں ریپیٹ ہو سکتا ہے, وہ کیوں ریپیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو اینگل بریکٹ اس میں پیرنتھیسس کے اندر انکلوز کر کے اسٹیرک ڈال دیا تھا. اسٹیرک کی وجہ سے اس کی اکرنس 0 اور 1 ہو گئی تھی, ٹھیک. تو اسٹیرک کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کسی بھی آرڈر میں کسی بھی طرح جو ہے نا, اگر آپ اس کو تھوڑا کانسنٹریٹ کریں تو اس کا ایسے ہی مطلب نکلتا ہے. پی کوشچن مارک ہم نے بتایا تھا کہ آپشنل. پی پلس, پی اسٹیرک پہلے کر لیتے ہیں پھر پی پلس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پی اسٹیرک 0 اور مور اکرنس. 0 اور مور اکرنس کا مطلب ہے کہ اگر 0 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں بھی ہو سکتا, جبکہ پی پلس کا مطلب ہے 1 اور مور اکرنس, کہ منیمم 1 تو ہونا چاہیے اور 1 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا کوئی آپ کے ایکسپریشن کا پارٹ ہے تو ہم اس کو پی پلس سے ظاہر کریں گے, یعنی کہ ہم اس کے ساتھ پلس کا سائن لگائیں گے, ٹھیک. تو یہ ہے جناب جنرلائز ڈیفینیشن اس کی, اور اس کی مدد سے ہم آپ کو ڈیٹا ڈیفینیشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں سمری آف دی ریگولر ایکسپریشن کوئکلی, اور میں وہی چیزیں اب دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. اے دا ٹیگ جو کہ ایلیمنٹ ہے, ہم سنگل اکرنس ہے. E1, E2, اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ E1 فالوڈ بائی E2. ای اسٹیرک کا مطلب ہے 0 اور مور اکرنس. ای کوشچن مارک کا مطلب ہے آپشنل 0 اور 1 اکرنس. ای پلس میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 اور مور اکرنس. E1 پائپ E2 آئیدر E1 اور E2. اور ای میں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو جب ہم پیرنتھیسس کے اندر انکلوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا, کیا مطلب ہے بھائی, اس کا مطلب ہے گروپنگ, ٹھیک. ہم نے اس کا گروپ بنا دیا, جس کو کہ ہم گروپ بنا کے ایکسپریشن بھی دے سکتے ہیں. چلیے اب تھوڑی سی جنرلائز ایگزامپلس کی بات کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا کہ پی سی ڈیٹا اور اس کی جنرل ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, جس کا میں نے اس کو بھی سم اپ کر لیتے ہیں. ریگولر ایکسپریشن ایز جو میں نے آپ کو ڈیفائن کیا کہ ہم اگر نیم کوما بلا 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 جو ساری چیزیں میں نے 1 بائی 1 ایکسپلین کی ہیں ان سب کو آپ مینشن کرتے جائیں کوما 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 کر کے, تو وہ ہمارا ایک ریگولر ایکسپریشن بن جاتا ہے. ایمٹی مینس دیٹ دی ایلیمنٹ ہیز نو کانٹینٹ. یہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اس کو یہ پی ایم ٹی اوبلیک اینی اوبلیک پی سی ڈیٹا, یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے بھائی. اور ایم ٹی مینس دیٹ the element has no content. Any means that the content can be any mixture of PC data and element defined in DDD. اور PC data آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ایکسپریشن کا لاسٹ پارٹ ہے, ٹیکسٹ ہے, ایکچوئل ویلیو ہے that is assigned to the child or that is assigned to the last leaf as a last leaf node of the tree structure. Mixed content which is defined as a described on the, اگر اب آپ نے مکس اپ کرنا ہے اور پی سی ڈیٹا کے ساتھ آپ نے کہنا ہے کہ جناب وہ ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ چائلڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایسے یہاں پر. مکس کانٹینٹ بھی آپ دے سکتے ہیں نا, تو پھر اب مکس کانٹینٹ کی بھی آپ ڈیفائن کریں گے ڈی ٹی ڈی کے اندر کہ یہاں پہ کچھ بھی آ سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مکس کانٹینٹ از ڈسکرائبڈ بائی اے ریپیٹیبل اور بائی اے گروپ. اور ہم جناب
پہلے ہے ہیش پی سی ڈیٹا اور ایلیمنٹ اور جو بھی آپ ڈالنا چاہیں، اور پھر اس سارے کو اسٹیرک ڈال دیں. تو جس طرح ٹیلی فون اور بریک فیکس کو ہم نے بریکٹ میں ڈال کے اسٹار ڈال دیا تھا، تو میں نے کہا کسی بھی کمبینیشن میں آ جائے وہ یا تو ٹیلی فون ہوگا یا تو فیکس ہوگا. اور اس پرٹیکولر کیس میں آپ جب اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سب ایلیمنٹ بھی آ سکتے ہیں اور اس کے اندر پی سی ڈیٹا بھی آ سکتا ہے. جو اس میں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ان سائڈ دا گروپ نو ریگولر ایکسپریشن، کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایکسپریشن دیا ہوا نہیں ہے، جسٹ ایلیمنٹ نیمز ہم نے یہاں پر دیے ہوئے. تو اس کی ایک اسٹینڈرڈ جو ایک دو ریسٹرکشنز ہیں وہ آپ نے فالو کرنی ہے. پہلی کیا ہے کہ پی سی ڈیٹا مسٹ بی دا فرسٹ، یہ جو اوپر کا میں نے پیرنتھیسس میں ڈیفائن کیا ہوا نا، ہیش پی سی ڈیٹا سلیش ایلیمنٹ سلیش ڈاٹ ڈاٹ دس، تو یہ ظاہر ہے کہ اینڈ ڈیٹا تو ہوگا ہی ہوگا نا. تو اینڈ ڈیٹا کے بغیر تو وہ ایلیمنٹ آپ کا بیکار ہے. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب مکسچر قسم کا ایلیمنٹ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو اس میں پی سی ڈیٹا سب سے پہلا انٹری ہونی چاہیے اس پیرنتھیسس کے اندر، فالوڈ بائی زیرو اور مور ایلیمنٹ. باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایلیمنٹ ہے تو ایلیمنٹ رکھیں، اور اگر آپ اور کوئی چیز ہے تو وہ ڈیفائن کریں. اور ایچ انٹری شوڈ بی سیپریٹڈ بائی اے پائپ، اور یہ پائپ سائن جو ہوتا ہے یہ آپ کی کی بورڈ کے اوپر نارملی اویلیبل ہوتا ہے سم ویئر. چلیں آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو یس یہ آپ کے سلیش کے اوپر موجود ہے پائپ، دو ورٹیکل ہائفنز بنے ہوئے ہیں ان کو جوڑ کے پائپ بنایا ہوا ہے، تو یہ بیسیکلی وہ ہے پائپ. سو اسٹیرک دا گروپ کین بی ریپیٹڈ زیرو اور مور ٹائمز. اب ہم ایگزامپلس کے اندر یہ کراتے ہیں آپ کو، اور میں آپ کو دو تین ایگزامپلس کراتا ہوں. سپوز ہم نے ڈی ٹی ڈی ڈیکلیریشن کی ہوئی ہے ڈاکومنٹ کے اندر ہی، ایگزامپل ڈاکومنٹ میں ہی ہم نے ڈی ٹی ڈی ڈیکلیریشن کی ہوئی ہے. کیسے کی ہوئی ہے؟ وہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اینگل بریکٹ، سائن آف ایکسکلیمیشن، ایلیمنٹ، منتھ، ود ان بریکٹ، ہیش پی سی ڈیٹا. ڈی ٹی ڈی ڈیکلیریشن آف این ایلیمنٹ، آپ نے کہا کہ جی ایک ایلیمنٹ ہے، اس ایلیمنٹ کا نام منتھ ہے، اور وہ ایلیمنٹ جو ہے شوڈ کنٹین ٹیکسٹ. ایک ایلیمنٹ جس کا نام منتھ ہے اور اس کی جناب جو چائلڈ ہوگا وہ اس کا ڈائریکٹ ٹیکسٹ ہوگا. اچھا، اب پہلے ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں، ویلڈ یوز منتھ اپریل سلیش منتھ. اب اگر اس میں پی سی ڈیٹا کیا ہے، منتھ کو آپ نے اسائن کیا نیم اپریل، لیکن یہ ایلیمنٹ نہیں اسائن کیا آپ نے منتھ از اکول ٹو اپریل والی بات کی ہے بیسیکلی، کہ منتھ کون سا ہے؟ اپریل. یعنی کہ آپ نے ٹیکسٹ اسائن کیا ہے منتھ کو ایک اسٹرنگ اسائن کر دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ منتھ کون سا ہے؟ اپریل. یا آپ کہہ سکتے ہیں منتھ دس از اے منتھ، یہ ایک اسٹرنگ جو ہے جو کہ آپ نے منتھ کو اسائن کر دیا ہے. تو آپ نے اوپر بھی یہی کہا تھا نا کہ منتھ از این ایلیمنٹ دیٹ شوڈ کنٹین سرٹن ڈیٹا. ٹھیک، تو وہ ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا. اچھا، سپوز اگر اسی ڈیفینیشن کو لے کر ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، منتھ جنوری، جین، مارچ، مارچ اینڈ، منتھ اینڈ، یہ انویلڈ ڈیفینیشن ہو گئی. کیوں انویلڈ ڈیفینیشن ہو گئی؟ کہ جو ہم نے ویسے اٹس اے ویلڈ ایگزامپل ڈاکومنٹ کے حساب سے یہ ویلڈ ہے، لیکن اس ڈیٹا ڈیفینیشن کے اندر آپ کا ڈاکومنٹ ٹائپ ڈیفینیشن کے اندر ڈی ٹی ڈی کے اندر ہم نے کہا تھا منتھ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہوگا اور اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ ڈائریکٹ ڈیٹا ہوگا اس کا. جبکہ یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منتھ کو چائلڈ اسائن کر رہے ہیں، منتھ کو ایک اور ایلیمنٹ اسائن کر رہے ہیں جنوری، اور ایک اور ایلیمنٹ اسائن کر رہے ہیں سب ایلیمنٹ مارچ، اور پھر جنوری اور مارچ کو ہم ٹیکسٹ اسائن کر رہے ہیں. So according to the definition that we have provided, پنک کلر میں جو ٹاپ آف دا لائن میں ہم نے ڈیفینیشن دی ہے اس ڈیفینیشن کے حساب سے یہ انویلڈ ہے، حالانکہ XML ڈاکومنٹ کے حساب سے دس از اے ویلڈ ڈاکومنٹ. بات سمجھ میں آ گئی اب آپ کو کہ XML کیا کر رہا ہے اور DTD کیا کر رہا ہے؟ DTD اسٹرکچر ڈیفائن کر رہا ہے اور XML اپنا ڈاکومنٹ ڈیفائن کر رہا ہے. ٹھیک، تو یہ ویل فارمڈ تو ہے کیونکہ یہ XML کے سنٹیکس کو فالو کر رہا ہے، لیکن یہ ویلڈ نہیں ہے. ویلڈ کیوں نہیں ہے؟ ود ریفرنس ٹو DTD یہ ویلڈ نہیں ہے. تو دس از دا ڈفرنس جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس میں ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ایلیمنٹس ود چلڈرن. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جناب
جو آئے گا ہمارا ایلیمنٹ اس کا نام ہم نے رکھا ہاؤس اور ود ان دا پیرنتھیسز ہم نے بتایا کہ جناب ایڈریسز. اب ہم نے پی سی ڈیٹا نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا ایلیمنٹ اینڈ دیٹ ایلیمنٹ شوڈ کنٹین دی چلڈرن اور وہ ایڈریس ہے. پھر ہم نے کہا ہاؤس ایلیمنٹ ہیز اے سنگل چائلڈ. اچھا چلڈرن نہیں, ایک ہی چائلڈ دیا, سوری اس میں ہم نے صرف ہاؤس اور ہاؤس کو کہا ہے کہ جناب ہاؤس کنٹین اے چائلڈ اور جناب یہ چائلڈ ہے اس کا ایڈریس. ٹھیک, یہ ہے ہماری ڈی ٹی ڈی ڈیفینیشن. اس ڈیفینیشن کے مطابق ہم نے کہا ہاؤس ویلڈ یوزیج ود HTML فائل, اور وہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤس کا جو چائلڈ ہے ایڈریس اور پھر ہم نے ایڈریس کو ڈیٹا اسائن کر دیا سیدھا. ہم نے بتایا تھا کہ اس ہاؤس کا ایک چائلڈ ہوگا اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو چائلڈ ہوگا اس چائلڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو اسائن کیا جائے گا. تو یہاں ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور یہاں ہم نے پرووائڈ کر دیا. اب اگر ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ ایک اور ایگزامپل دیکھیں, اس ایگزامپل نمبر 3 کے اندر دا ڈی ٹی ڈی ڈیکلیریشن آف این ایلیمنٹ. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایلیمنٹ جو ہے آپ کا ایڈریس ہے اور ایڈریس کے اندر ہم نے ایک ریگولر ایکسپریشن دے دیا. ہم نے سب سے پہلی ایگزامپل کے اندر ہم نے کیا دیا تھا بھائی, کہا تھا کہ پی سی ڈیٹا ہوگا, ڈائریکٹ ڈیٹا ہوگا. دوسری ایگزامپل میں ہم نے کہا کہ ایلیمنٹ ہوگا. تیسری ایگزامپل میں ہم نے کہا کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے ڈیفائن یہاں پہ کیا پرسن کاما اسٹریٹ کاما سٹی کاما زپ. یہ ہم نے سارے کے سارے جو ہے سب چائلڈ ایز این ایکسپریشن پرووائڈ کر دیے کہ اٹ ایڈریس مسٹ کنٹین پرسن فالوڈ بائی ایلیمنٹ اسٹریٹ فالوڈ بائی ایلیمنٹ سٹی فالوڈ بائی زپ. اور پھر ہم نے ڈیفائن کیا کہ جو چائلڈ پرسن ہے دیٹ شوڈ کنٹین ڈائریکٹلی دا ڈیٹا پی سی ڈیٹا. نیکسٹ اسٹریٹ that should contain the PC data, city that should contain the PC data, zip that should contain the PC data. یعنی کہ ہم نے آگے اس کے مزید سب چائلڈ نہیں بتائے اور یہ ہماری جناب ڈیفینیشن اینڈ ہو گئی جو کہ سٹارٹ ہوئی تھی اوپر, اور اسی ڈیفینیشن کو سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں پر اور اس کو ہم نے اینڈ کر دیا یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. اب اس ڈیفینیشن کی بیسس پر ہم نے ڈیفائن کیا ایڈریس. Address is an element that should contain these sub elements. Person followed by street, followed by city, followed by zip code. So person طارق رشید followed by street, اور یہ ہم نے بتایا سارے کے سارا ڈائریکٹ ڈیٹا آئے گا. 9th Avenue, city is federal area اور zip code is 44,000. ٹھیک, تو اس ڈی ٹی ڈی ڈیفینیشن میں جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پہ اینڈ ہو رہی تھی یہ اس کو کمپلائی کر رہا ہے اور اس کے مطابق یہ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے. کوشچنز کنسرننگ ڈی ٹی ڈیز. all element declaration begin with this sign جو میں نے آپ کو بتایا, اینگل بریکٹ سائن آف ایکسکلیمیشن, and end with this one. The element address, the element declaration is a case sensitive, اور آپ کو یہاں پر element کو as it is اسی طرح یوز کرنا ہے. The programmer must declare all elements within an XML file, تبھی تو وہ اس کا پارٹ بنے گا. Elements declared with the PC data content model cannot have children. ہم نے کیونکہ کہہ دیا تھا کہ ایڈریس کنٹینز جو پہلی ایگزامپل میں, اور ہم نے اس کو ڈائریکٹ کہہ دیا تھا پی سی ڈیٹا, تو پھر یا منتھ کنٹینز پی سی ڈیٹا, تو پھر وہ سب ایلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. When describing the sequence E1, E2, E3, then the XML document must contain exactly those elements in exactly the same order that has been specified within the regular expression provided in the parenthesis. ٹھیک, چلیں جی آگے چلتے ہیں. An address book, XML document and internal DTD. اچھا جی, اب ہم یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک کمپریہنسو سی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ڈکلیئر کر دیا جی یہاں پر کوڈنگ, ہم ورژن کون سا یوز کر رہے ہیں, کوڈنگ کون سی یوز کر رہے ہیں. پھر اب ہم ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں ڈی ٹی ڈی, اور ڈاکومنٹ ٹائپ ہے ایڈریس بک جو اسٹارٹ ہو رہی ہے. ایلیمنٹ ڈیفائن کیا ہم نے ایڈریس بک کے اندر پرسن جو کہ آپشنل ہے, ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر پرسن ایلیمنٹ ہوگا تو پھر ہم نے کہا کہ جناب اگر پرسن ایلیمنٹ آئے گا تو اس کا نام مینڈیٹری ہے,
اگر چائلڈ ایگزسٹ کرے گا، ایک سے ایک یا ایک سے زیادہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، زیرو سوری اسٹیرک ہے نا، یہ پلس نہیں ہے، تو زیرو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتے، اور اگر ہوں تو جتنے مرضی ہوں. تو لیکن جب ہوگا تو پرسن اگر ایگزسٹ کرے گا تو اٹ مسٹ فالو این ایکسپریشن نیم کاما گریٹنگ کاما ایڈریس. وہی ایگزامپل بھی ہے جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کی تھی. اور یہ جناب اب ہم بتا رہے ہیں کہ اگر جو نیم ہوگا سیدھا سیدھا نام آئے گا اور کوئی سب ایلیمنٹ نہیں ہے. گریٹنگ جو ہے وہ یہاں پر اوپر ہم نے ڈکلیئر کی ہے آپشنل، اور گریٹنگ آئے گی تو سیدھی سیدھی گریٹنگ آئے گی. ایڈریس آئے گا ایز این ایڈریس، ٹیلی فون ایز این ایڈریس، فیکس ایز این نمبر، اور یہ جناب ڈائریکٹ پی سی ڈیٹاز ہوں گے. اور یہاں پہ یہ اینڈ ہو گیا. سو دی نیم آف دی ڈی ٹی ڈی از ایڈریس بک. اس ہم نے ڈی ٹی ڈی کا نام رکھا ڈاکومنٹ ٹائپ از این ایڈریس بک. اور جناب یہ انٹرنل مینس کہ ڈی ٹی ڈی اینڈ دا ایگزامپل ڈاکومنٹ بوتھ آر ڈیفائنڈ ان دی سیم فائل. ٹھیک. اور جو نوٹ کرنے والی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دا سنٹیکس آف اے ڈی ٹی ڈی از ناٹ XML سنٹیکس. کیوں؟ ایگزامپل ڈاکومنٹ ہے تو ایگزامپل سنٹیکس کیوں نہیں ہے؟ یہ سنٹیکس تو ہم نے نہیں پڑھا ایلیمنٹ کا، اس طریقے سے ڈیفائن کرنا تو نہیں پڑھا، ایکسپریشنز تو نہیں پڑھے. تو یہ سارے ایکسپریشن اور یہ جو ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، دیز آر دا پارٹ آف دا ڈی ٹی ڈی، دیز آر ناٹ دا پارٹ آف دی XML. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ XML ڈیٹا کو ڈیفائن کر رہا ہے اور ڈی ٹی ڈی اس اسٹرکچر کو ڈیفائن کر رہا ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ نے ڈیٹا کو پرووائڈ کیا ہے. ٹھیک بھائی، یہ اس کی ایگزامپل ہے. ایڈریس بک کی پرسن ہے، فالوڈ بائی نیم، فالوڈ بائی گریڈنگ، فالوڈ بائی ای میل. اور ہم نے یہاں پر کہہ دیا تھا نیم مینڈیٹری ہے اگر آئے گا تو، گریڈنگ آپشنل ہے، ایڈریس آپشنل ہے، ٹیلی فون اور فیکس آپشنل ہے، ای میل آپشنل ہے. لیکن آئے گا تو نیم کے بعد ایڈریس آئے گا، ایڈریس کے بعد ٹیلی فون کے بعد ای میل. تو جناب یہ آ گیا نیم کے بعد گریڈنگ کے بعد نہ ایڈریس ہے کیونکہ آپشنل تھا، ٹیلی فون آپشنل تھا، ای میل آپشنل تھی لیکن وہ اس میں ای میل آ گئی am@yahoo.com اور جناب پروفیسر ممتاز اور نیم. تو یہ ہم نے اس ڈیفینیشن کے حساب سے ڈاکومنٹ پرووائڈ کر دیا. اب ایک بہت مزے کی چیز آپ کو جو سب سے جس نے ٹیمپٹ کیا مجھے کہ یہ چیز میں آپ کو سکھاؤں اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا تھی؟ XML ڈاکومنٹس آر سملر ٹو ڈیٹا بیس فائلس. اب ہم نے ڈیٹا بیس میں، اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے ریلیشنل ڈیٹا بیس پڑھا ہوگا، آپ نے SQL ڈیٹا بیس پڑھا ہوگا. ہم اپنے ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبلز ڈیفائن کرتے ہیں. کبھی فلیٹ ٹیبلز ہوتے ہیں اور پھر ہمارا اسکیما ہوتا ہے جو ٹیبلز کو آپس میں لنک کرتا ہے. اب اگر سپوز ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک اسکول کا ریلیشنل ڈیٹا بیس جو ہے دیٹ وی ہیو ڈیفائنڈ دیٹ کنٹینز دی 3 types آف ٹیبل. One is the student table, second one is the course table, and third one is the enrollment table. ٹھیک ہو گیا. تو first of all, student table contains student ID, then the name of the student, then the GPA that the student has got. Course table should contain the course number, the title of the course and the credit hours. اور اس کے بعد enrollment کے کس اسٹوڈنٹ نے کون سا کورس انرول کیا، اسٹوڈنٹ کا ID اور اس کا کورس نمبر. ٹھیک ہے نا. اب اگر کورس پتہ چل گیا 331 ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے تو آپ اس کو انرول کو کورس کے ساتھ جوڑ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جی 331 کورس ہے DB ڈیٹا بیس کا اور اس کا جو کریڈٹ آ رہا ہے وہ 3.0 ہے. یہ کس نے رجسٹر کیا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اس کی ID 001 اور 002 نے، 001 نے اور 002 نے اس کو رجسٹر کیا. 001 بھلا کون سا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا GPA کیا تھا؟ تو پھر ہم یہاں سے چلے گئے اسٹوڈنٹ ٹیبل میں، ہمیں پتہ چل گیا 001 جو تھا اور اس کا GPA 3.0 تھا پچھلے سیمسٹر میں فار ایگزامپل. تو یہ آپ کا ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ ایک کمپریہنسو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. یہی کام ہم XML میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں میں نے یہاں ریپیٹ کیا ہے، اسکول کا ٹیبل ہے اور ہم نے کہا اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایز این ایٹریبیوٹ اسائن کیا ID، جو پچھلی لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کا ریکارڈ رکھنے کے بھی ID اسائن کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ID is equal to 001
اور اب آ جائیں جناب اس کے آگے فردر ایلیمنٹس پہ. ایلیمنٹ نیم ہے جو آپ نے کہا جو ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک اور ایلیمنٹ دیا سب ایلیمنٹ وچ از جی پی اے, جس کی ویلیو ہے 3.0, اور یہ اسٹوڈنٹ کو آپ نے ڈیفائن کر دیا. اسی طرح آپ نے دوسرے اسٹوڈنٹ کو ڈیفائن کر دیا, تو جو آپ کا اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس کا ٹیبل تھا وہ ادھر ڈیفائن ہو گیا. پھر آپ نے کورس کا ٹیبل بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی ونس اگین دی کورس نمبر جو ہے اس کو ایز این ایٹریبیوٹ لے سکتے ہیں 331, اور اس کی مدد سے ہم اس کو لنک کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ٹائٹل ڈیٹا بیس کریڈٹ آرس 3.0 کورس اینڈ, دوسرے کورس کو ہم نے ایٹریبیوٹ جو ہے وہ 350 اس کا آئی ڈی کورس آئی ڈی ایز این ایٹریبیوٹ اسائن کر دیا, اس کا ٹائٹل دے دیا, اس کے کریڈٹ آرس دے دیے. رجسٹر اسٹوڈنٹس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. ہم نے کہا کہ جناب انرول, اب انرول کرتے ہوئے ہمیں آئی ڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے, 2 انٹریز ہیں, دونوں چلڈرن نوڈ ہیں. ہمیں پتا چلا کہ آئی ڈی 001 ہے اور اس کا چائلڈ نوڈ ہم نے آئی ڈی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ پریویس اس میں جو آئی ڈی تھا وہ ایٹریبیوٹ اسائن کیا ہوا تھا. لیکن اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کیونکہ یہ آئی ڈی یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے, جبکہ یہ آئی ڈی یہاں پہ انرول کا چائلڈ نوڈ ہے. اس کا نیچے لیول ہے اس سے, اور یہ چھپا ہوا ہے انرول کے اندر, لہٰذا یہ کسی بھی صورت میں وہ کلائنٹیج نہیں بن رہا نیم سپیس کا کہ یہاں بھی آئی ڈی یوز کیا وہاں بھی آئی ڈی یوز کیا. یہاں تو آئی ڈی ایک چائلڈ نوڈ ہے, اور یہ کس کا ہے, انرول کا ہے. اور اوپر اور پچھلی ایگزامپل میں آئی ڈی کیا ہے, آئی ڈی ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کو اسائن کیا. کورس نیم جو ہے وہ ایک ایٹریبیوٹ ہے CNO جو کہ ہم نے کورس کو اسائن کیا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر 001 331 نے 001 نے ایک اور کورس بھی رجسٹر کرایا ہوا ہے, انرولمنٹ کا ٹیبل ہے. اور یہ آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیبل جو ہے ہم نے XML کے اندر ڈیفائن کیا. تو وہ جو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اٹس اے ویری ویری پاورفل ٹول. اب ہمیں ڈیٹا بیس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہم XML کی مدد سے ہی ڈیٹا بیسز کو مینٹین کر سکتے ہیں, ڈیٹا کو مینٹین کر سکتے ہیں. کل کی ایگزامپل میں نے آپ کو پوری کیٹلاگ دکھائی تھی, اور آج کی ایگزامپل میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طریقے سے XML پاورفلی اس کو مینٹین کر سکتا ہے اور اس کے اسٹرکچر کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. So, well-formed XML document, an XML document with or without DTD, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, is well-formed. اور میں نے آپ کو بتایا تھا well-formed کب ہوتا ہے, when tags are syntactically correct, every tag has an end tag, tags are properly nested, there is a root tag, start tag does not have two occurrences of the same attribute. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارا XML ڈاکومنٹ جو ہے XML کے رولز کو اگر اسٹرکٹلی فالو کرے گا تو ہم کہیں گے کہ دس ڈاکومنٹ از ویل فارمڈ ویدر اور ناٹ اٹ کنٹینز DTD. یعنی کہ DTD کا XML کے اندر آ کر کسی بھی قسم کے سنٹیکس کے اوپر آ کر بیٹھنا یا سنٹیکس کو کنٹرول کرنا یا سنٹیکس کو اسپیسیفائی کرنا DTD کا تعلق نہیں ہے اس سے. DTD جو ہے اس سے ایک لیول اوپر آئے گا جو اسٹرکچر کو کنٹرول کرے گا, لیکن XML ڈاکومنٹ کو کنٹرول نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ضروری نہیں a document which is well formed is valid also. اگر ڈاکومنٹ XML کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہا ہے اٹ از ویل فارمڈ, اور اگر اس کے ساتھ یہ DTD کے رولز ریگولیشن بھی فالو کر رہا ہے تو اٹ از اے ویلڈ ڈاکومنٹ. ٹھیک, این XML ڈاکومنٹ مسٹ بی ویل فارمڈ, کیونکہ وہ کم از کم اپنے ہی رولز ریگولیشن کو فالو کروے, لازمی فالو کروے, اور اگر اپنے رولز ریگولیشن کو فالو کرے گا تو وہ کہلائے گا ویل فارمڈ ڈاکومنٹ. نیکسٹ, last part of my lecture, quickly go through it, it will take a few minutes. Strengthening the data modeling capabilities of XML using XML schema. ابھی تک ہم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ہم نے DTD کو دیکھا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ schema کیا کرتا ہے. What is an XML schema? The purpose of XML schema is to define the legal building blocks of an XML document just like a DTD. یہ بھی اسی قسم کا لیگل بلڈنگ بلاکس جو ہیں ان کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو پھر
DTD क्यों नहीं, इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिलेगा. An XML schema defines elements that can appear in a document, defines attribute that can appear in a document, defines which element are child elements or which element then defines the number of child elements. Take which is a child element, then number of the child element, then defines whether an element is empty or can include text, then it defines the data types of the elements and attributes, it defines the default and fixed value of the elements and attributes. ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہوگا کہ یہ تو خاصا پاورفل ہے. اب یہ نمبر کی بھی بات کر رہا ہے کہ کتنے ایلیمنٹس، کتنے سب ایلیمنٹس، ڈیٹا ٹائپ کی بھی بات کر رہا ہے. ڈی ٹی ڈی ایسی کوئی بات نہیں کرتا. ڈی ٹی ڈی کہتا ہے کہ بس آپ کو ٹیکسٹ ملے گا، ہیش پی سی ڈیٹا مینز آپ کو ڈیٹا ملے گا. لیکن یہاں پر یہ بات کر رہا ہے ڈیٹا ٹائپ کی بھی بات کر رہا ہے، لہٰذا یہ زیادہ پاورفل فیچرز کے ساتھ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. XML schemas are the successor of DTDs. کیوں؟ میں نے آپ کو کہا تھا ابھی آپ کے سوال کا جواب ملے گا. It is expected that XML schema will be used in most web applications as a replacement of DTDs. Some reasons: schemas are extensible to future editions. Schemas are richer and more powerful, جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا آپ کو. Schemas are written in XML. ٹھیک ہے نا. ابھی ایک بات ہم نے دیکھی تھی جس میں میں نے ریئلائز کرایا تھا کہ دا ڈی ٹی ڈی ڈز ناٹ فالو دی XML اسٹرکچر. ضروری نہیں ہے کہ ضروری کیا بلکہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ڈی ٹی ڈی کا. اس کا مطلب ہے ڈی ٹی ڈی ایک اپنا سنٹیکس لے کے کود پڑا ہے بیچ میں، ایک اپنا سٹرکچر لے کے کود پڑا ہے، جبکہ آپ کا جو اسکیما ہے وہ اٹ از ریٹن ان XML. اسکیما کہتے ہیں جی XML والی ہی فارم کے اندر اسی ہی سنٹیکس کو فالو کرتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے یوزر کے لیے. اسکیما سپورٹ ڈیٹا ٹائپس، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی ٹی ڈی ڈیٹا ٹائپس نہیں بتاتا تھا. اسکیما سپورٹ نیم اسپیس. ٹھیک، تو یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ XML اسکیما جو ہے وہ ڈی ٹی ڈی کی ریپلیسمنٹ ہے. اب یہاں پہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں XML اسکیما کی. آلٹرنیٹو ٹو ڈی ٹی ڈی، وہی والی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں. ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایکسیس XML اسکیما ایلیمنٹ نیم از اکول ٹو نوٹ. پھر ہم نے کہا دس از اے کمپلیکس نوڈ. ایکسیس کمپلیکس ٹائپ، یعنی کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک کمپلیکس ٹائپ ہے. پھر ہم نے کمپلیکسٹی بتا دی، ایکسیس سیکوینس. پھر ہم نے سیکوینس کے ہر ایلیمنٹ کو اسی سیکوینس میں ڈسکرائب کر دیا. ایلیمنٹ نیم از اکول ٹو 2، ٹائپ از اکول ٹو اسٹرنگ. XML اسکیما اسٹرنگ کا مطلب ہے کہ دس از اے اسٹرنگ. نیم جو ہوگا وہ ایک اسٹرنگ ہوگا. 2 جو ہے ایلیمنٹ وہ ایک اسٹرنگ ہوگا. فرام جو ہے وہ بھی ایک اسٹرنگ ہوگا. ہیڈنگ جو ہے وہ بھی اسٹرنگ ہوگی اور باڈی جو ہے وہ بھی اسٹرنگ ہوگی. سیکوینس اینڈ کمپلیکسٹی اینڈ ایلیمنٹ اینڈ. The schema in the previous example is interpreted like this: XML element name is equal to node defines the element called node. یہ اوپر والے اس میں ہم نے نوٹ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں access complex type. The node element is a complex type. میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن ریپیٹ کر رہا ہوں. The complex type is a sequence of element. نیکسٹ اسٹیپ میں آ گیا کہ access sequence. پھر 2 type access string. The element 2 is of type string. Form is of type string. Heading is of type string. Body is of type string. So everything is wrapped in well-formed XML. جو کچھ بھی کرنا تھا، جو کچھ بتانا تھا وہ XML کے اندر ہی رہتے ہوئے ہر چیز ڈیفائن کر دی. تو آپ کو ایڈیشنل سنٹیکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ XML اسکیما یوز کرتے ہیں. So why use an XML schema? When XML schema, the XML files can carry a description of its own format. With XML schema,
independent group of people can agree on a standard for interchanging data. ठीक है, क्योंकि ये उसी इसको फॉलो करता है. Another great strength about XML schema is that they are written in XML. जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको नया सिंटेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. You don't have to learn a new language. You can use XML editor to edit your schema. कितने मजे की बात है कि आपको DTD रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है. XML के सिंटेक्स को तो एडिटर फॉलो करते हैं, वही आपको फैसिलिटेट करेंगे स्कीमा के लिए भी. You can use XML parser to parser your schema files also. Same parser. You can manipulate your schema with XML DOM, ये भी एक फैसिलिटी है. और you can transform your schema with XSLT, जो मैंने आपको बताया था, जो कि CSS से कहीं ज़्यादा पावरफुल है for manipulating and displaying the data. XML schema supports data type. ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि किस डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं. One of the greatest strength of XML schema is the support for the data type. It is easier to describe document content. It is easier to define restrictions on data. It is easier to validate the correctness of the data, and it is easier to convert data between different data types. क्योंकि अब आपको कंट्रोल हासिल हो गया है डेटा टाइप के ऊपर. अब आपको प्रिसाइजली पता चल गया है कि डेटा टाइप कौन सा है. क्या ये न्यूमेरिक है, क्या ये स्ट्रिंग है, ये कौन सा है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये कौन सा डेटा टाइप है. तो फिर अब आपके पास बेशुमार फैसिलिटीज हैं कि आप उसकी इनकम्पैटिबिलिटीज ऑफ द डेटा टाइप जो है उसको अपने प्रोग्राम के थ्रू हैंडल कर सकते हैं. ठीक. सो दैट इज रियली अ बिग फीचर दैट फैसिलिटेट. तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि दिस स्कीमा इज मच पावरफुल देन दी DTD. XML schema secure data communication. When sending data from sender to receiver, it is essential that both the parties have the same expectations about the content. और अगर वो एक ही फॉर्मेट के अंदर है तो समझना और कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा. अगर फ्रेंच और जो अंग्रेज हैं, इंग्लिशमैन है, if both start talking in English or if both start talking in French, तो then it becomes easier in communication among the two countries or among the two nations or among the two persons. With XML schema, the sender can describe the data in a way the receiver will understand. A date like 03/11/2004 will in some countries is interpreted as 3rd November 2004, and in other country it will be 11th March. However, in XML element with the data link like date type date 204-03-11 date assumes the mutual understanding of the content, क्योंकि XML का जो फॉर्मेट है डेट का that defines year first, month then day. तो अगर हम XML के सिंटेक्स को और XML के डेट रूल को फॉलो कर रहे हैं तो there will be no confusion. फिर फाइनली हम ये कहते हैं कि जी XML schema are extensible because they are written in XML. So with an extensible schema definition, you can reuse your schema in other schemas or create your own data types derived from these standard types. जो मैंने आपको बताया कि it's a big advantage कि आपको पता चल जाए कि आप किस data type की बात कर रहे हैं. So the reference multiple schemas in the same document you can refer to. I guess कि जनाब चलिए वेल फॉर्म्ड की भी बात करते हैं कि there should not be more than 1 or 2 slides more. So well formed is not enough. A well formed XML document is a document that conforms to the XML syntax rules only. Means it must begin with the XML declaration, it must have one unique root, or tag must have matching ends, elements are case sensitive, element must be closed, element must be properly nested, all attributes must be quoted, entities must be used for special characters. ठीक. और जनाब यस, तो ये है कि वेल फॉर्म्ड के साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी have reached to the end of this lesson of extensible markup language.
اور میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ کنٹینس ٹو مینی ٹیکنالوجیز آلسو، کہ اگر ہم ایک ایک کر کے ساروں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ہمارا ای کامرس کا نہیں بلکہ ویب ٹیکنالوجیز کا کورس بن جائے گا. لیکن اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس in detail the couple of technologies or which are very essential، کیونکہ آپ کو HTML کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو XML کا پتہ ہونا چاہیے. پھر جب آپ کو XML کا پتہ ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ XML ڈاکومنٹ کیسے ڈسپلے کر سکتے ہیں. ہم اس کو CSS کے ذریعے ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں یا اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ XSLT کے ذریعے ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم اس کو اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو اسٹرکچر کر سکتے ہیں DTD سے، ڈاکومنٹ ٹائپ ڈیفینیشن سے بھی اسٹرکچر کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم اس کو اسٹرکچر XML اسکیما سے کریں گے تو وہ زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے گا ہمارے لیے. تو یہ جو چند بیسک چیزوں سے آپ کو کم از کم ایک کانفیڈنس لیول آ جائے گا کہ یو ول ہیو اے سفیشینٹ base knowledge of the XML like you have the sufficient base knowledge of the HTML. تو ایٹ لیسٹ یہ دو ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جس کو میں نے بہت کمپریہنسو انٹروڈکشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی پارٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو یو ہیو اے لگژری، یو کین آسک یور ٹیچر ٹو ریپیٹ ایز مینی ٹائم ایز یو لائک. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس لیکچر کو دوبارہ سے 12 اور جتنی دفعہ چاہیں آپ ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں. اور ایک بات میں نے اور بھی بتائی تھی، سم ٹائمز آئی ایم بٹ فاسٹر، تھوڑا سا میں تیز چل رہا ہوتا ہوں ٹائم کے حساب سے اور لیکچر کے کانٹینٹس کو کور کرنے کے حساب سے. تو آئی ہیو آلریڈی ایکسپلینڈ یو کہ واٹ یو کین ڈو، کہ آپ اس کی جو آپ کا پلیئر ہے، فلیش پلیئر ہے یا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں، اس پلیئر کی اسپیڈ کو آپ بڑے آرام سے 15%، 10%، اپ ٹو 25% یا جتنا آپ مناسب سمجھیں اس کو سلو ڈاؤن کر کے بھی سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی چیز اسکپ نہ ہو. اوکے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، ہم انشاءاللہ اپنی ٹیکسٹ بک کا نیا چیپٹر پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان.